أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت. آسمانوں کی بادشاہت بھی اللہ کے لیے ہے اور زمین کی بادشاہت بھی اللہ کے لیے ہے, اور اللہ کے علاوہ تمہاری کفایت کرنے والا, تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. کیا تم اپنے رسول سے ایسے سوالات کرنا چاہتے ہو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیے تھے؟ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح سے جو ہے ان کی قوم سوالات کرتی تھی, ویسے سوالات تم بھی اپنے رسول سے کرنا چاہتے ہو. اور جو بھی ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے. اصل میں جیسے کہ پچھلی آیت میں بھی تذکرہ آیا تھا, یہودی مسلمانوں کو اکساتے تھے کہ اپنے نبی کے پاس جا کر ایسے سوالات کرو, الٹے سیدھے سوالات, طرح طرح کے جو ہے سوالات کر کے وہ کسی طرح سے جو ہے ایمان والوں کو بہکانے کی کوشش کرتے تھے. تو مسلمان بعض مرتبہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوالات پوچھتے تھے, جو سوالات ان کو یہودی بتاتے تھے کہ ایسا سوال پوچھو, یہ سوال پوچھو, پریشان کرنے کے لیے, یا جو ہے مسلمانوں کو جو ہے یعنی شبہات میں ڈالنے کے لیے, کنفیوز کرنے کے لیے. تو جیسا کہ پیچھے نسخ کے بارے میں جو ہے لوگ سوالات کرتے تھے کہ قرآن میں نسخ کیوں ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کو پہلے سے معلوم ہے تو پہلے ہی اللہ نے وہ حکم کیوں نہیں لیا, اس طرح کے سوالات. تو ایک تو اس کی وضاحت کر دی کہ دیکھو جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے جو ہے اگر کسی حکم کے سلسلے میں, احکامات کے سلسلے میں نسخ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے اور ان کی جو ہے سہولت کے لیے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک بات اور سمجھا دی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے, زمین میں بھی اللہ ہی کی بادشاہت, آسمان میں بھی اللہ ہی کی بادشاہت, اور تمہاری مدد کرنے والا, تمہاری حفاظت کرنے والا, تمہاری نگرانی کرنے والا اللہ ہے, لہذا وہ تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور اصولی بات بتا دی گئی کہ دیکھو یہ جو سوالات تم سے جو ہے یہودی کرتے ہیں یا تمہیں سوالات پر اکساتے ہیں, تم ان کی باتوں میں مت پڑو. یہ لوگ اپنے نبی کو جو ہے بہت اس طرح کے سوالات کر کے ہر بات میں الٹے سیدھے سوالات, اس کو کہتے ہیں بال کی کھال کھینچنا, ہر چیز میں الٹے سوال, ہر چیز میں الٹا سوال. یہ سوالات جو ہیں انسان کو خود یعنی کیا کہتے ہیں اس کو ہی پریشانی میں ڈال دیتے ہیں. حدیث میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها, کہ اللہ نے کچھ چیزیں تم پر فرض کی ہیں اس کو ضائع مت کرو. وحد حدودا فلا تعتدوها, اور کچھ اللہ نے حدود قائم کی ہیں اس سے آگے مت بڑھو, کچھ حدیں اللہ نے متعین کی ہیں اس سے آگے مت بڑھو. اور پھر کہا وحرم اشیاء فلا تقربوها, اور کچھ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہیں اس کے قریب مت جاؤ. وسکت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها, اور کچھ وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کچھ بتایا نہیں. ایسا نہیں کہ اللہ بھول گیا, بھول کر نہیں, بلکہ اللہ جان بوجھ کر کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاموش ہیں. تو وہ اس کے بارے میں جو ہے زیادہ چھانبین کرتے مت رہو. جو چیزیں اللہ نے فرض کی اس کو پورا کرو, جو حدیں اللہ نے متعین کی اس کو جو ہے پھاندو مت, اس کو کراس مت کرو, اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی اس کے پاس مت جاؤ. اور کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر خاموش ہیں, اس کے بارے میں زیادہ تفتیش مت کرو, اس کے بارے میں جو ہے
یعنی چھان بین مت کرو. یہ ہماری جو ہے یعنی اللہ بھول کر جو ہے خاموش نہیں ہے، بلکہ اللہ جان بوجھ کر جو ہے اللہ نے کچھ چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اور پھر آگے ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس میں فرمایا ذرونی ما ترکتکم، کہ جن چیزوں کو میں نے تمہیں جو ہے بتایا نہیں ہے اس کے بارے میں خواہ جو ہے الٹی سیدھے سوالات مت کرو. اور پھر اسی میں جو ہے فرمایا کہ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، اگر میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ اس کو جو ہے اس پر عمل کرو جتنا تم کر سکتے ہو. اگر میں کسی چیز کا حکم دوں تو اس کو پورا کرو جتنا تم کر سکتے ہو. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَدَعُوهُ، اگر میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو اس سے رک جاؤ. اس لیے کہ اسی حدیث کے جو ہے شروع میں تھا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اہلکتہم کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، اس لیے کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کو جو ہے ان کے زیادہ سوالات نے اور انبیاء کو جو ہے بہت زیادہ پریشان کرنے کی وجہ سے، یا انبیاء کو جو ہے یعنی الٹے سیدھے سوالات کرنے کی وجہ سے تم سے پہلے والی قومیں ہلاک ہو چکے ہیں. لہذا جو ہے ایسے الٹے سیدھے سوالات کرنا یا ہر چیز میں جو ہے بال کی کھال کھینچنا، جو چیزیں اللہ کی طرف سے جو ہے بتا دی گئی اس پر عمل کریں، جن چیزوں سے روک دیا گیا اس سے رک جائیں، اس میں بہت زیادہ عافیت رہتی ہے. اور یہ عادت جو ہے پچھلی قوموں کی تھی جس کی وجہ سے وہ قومیں ہلاک ہوئیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عنایتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة. آمین. سبحان ربنا رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.